تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ انسان کے دل میں الجھن پیدا کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے یہ بات لکھ دی اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اور وہ اس کو باریک بھی باخبر ہے، آگے کی بات کو جاننے والا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بندہ کیا کرنے والا تھا، جو کہ اس نے اس کے تقدیر میں پہلے ہی لکھ دی۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ اس کا بندہ یہ کرنے والا ہے، تو اس نے اس کے حساب سے تقدیر اس کی بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50 برس پہلے اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، اور تقدیر میں ہر بات لکھی گئی، یہاں تک کہ انسان کی دانائی یعنی عقل مند ہونا، بیوقوف ہونا، نادانی، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پہلے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجتا ہے جو اس کی تقدیر لکھتا ہے، اس کے موت کا وقت لکھتا ہے، اس کے اعمال لکھتا ہے، یعنی اس کا نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا لکھتا ہے، اس کا موت کا وقت لکھتا ہے، اس کا رزق کمانے کا ذریعہ لکھتا ہے، تمام باتیں اس کی لکھ دیتا ہے۔ ایک شخص تمام عمر اچھے کام کرتے رہتا ہے، لیکن اس کے آخری وقت میں اس کے انتقال سے پہلے اس کی کتاب یعنی اس کا لکھا ہوا اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ دوزخیوں کے کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جہنمیوں کے کام تمام عمر کرتا ہے، لیکن آخر میں جب اس کا انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں شمار اس کا کر دیتا ہے۔ یہ سب تقدیر پہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصارہ کے بچے کی انتقال میں بلایا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خوشخبری ہے اس بچے کے لیے، اس بچے نے تو کوئی عمل نہیں کمائے، نہ اس نے نیکی کمائی نہ بدی کمائی، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، کیونکہ اس نے کوئی عمل کمایا ہی نہیں، اب تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کیا تم اس طرح کا گمان رکھتی ہو؟ جان لو کہ ہر انسان کی تقدیر اس وقت لکھی گئی جب کہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا، یعنی اپنے شروع میں ہی اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس طرح سے اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اسی لیے تقدیر کے مسئلے میں نہ پھنسیں، صرف ایمان رکھے تقدیر پر، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم دعا پڑھاتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، اور جو ہم دوا کراتے ہیں کسی بیماری پہ، تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں، ہم اعمال کمانا چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم دعا بھی پڑھو اور دوا بھی کراؤ اور نیک اعمال بھی کرو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ میں نہ پڑھو، یعنی جھگڑا مت کرو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، یعنی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہماری باتوں کو سن کے غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ غصے سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا تم کو یہی حکم دیا گیا ہے، کیا میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم جو پہلے جیسی قومیں گزری ہیں اس طرح تم بھی بیوقوفی کی حرکت کرو؟ تو ان کو تو ہلاک کر دیا گیا، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اس بارے میں آئندہ بحث مت کرو، یعنی تقدیر کے مسئلے کو چھوڑ دو، بلکہ اس پہ ایمان رکھو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 4 باتوں کا یقین نہ رکھے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد موت کو حق جاننا، اس کے بعد مرنے کے بعد جی اٹھنے کو حق جاننا، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ان 4 باتوں پہ جب تک کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں انسان کے مقدر میں نے تقدیر میں لکھ دی ہے، ہر ایک بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ 5 باتوں سے فراغت حاصل کر لیا ہے، یعنی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ اس کی عمر، اس کا نیک اور بد ہونا، یعنی اس کے عمل کے کرنے کی جگہ، یعنی اس کے رہنے کی جگہ، اس کے عمل کرنے کا طریقہ، اور اس کی واپسی کی جگہ، اور اس کا رزق اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا کہ انسان کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، اللہ پہلے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موت کی جگہ بھی مقرر کر دی ہے، یعنی ہر انسان اپنی موت کی جگہ خود بخود پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین میں اس کی حاجت کو پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ وہاں جائے اور وہیں اس کو موت آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو زہر آلود بکری کھائی تھی، آپ کو ہر سال اس کی تکلیف پہنچتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں اس وقت لکھی گئی تھی میری تقدیر میں جب کہ آدم مٹی کے اندر تھے۔ تو یاد رکھیے، تقدیر پہ ایمان لائے اور ایمان رکھے تقدیر پہ، اور بحث و مباحثہ میں نہ پڑے، یعنی اس کے بارے میں بحث نہ کریں اور اللہ پہ یقین رکھے اور دعا کرتے رہے، نیک عبادت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے تاکہ آگے نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔